السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے دوسرا یہ بچہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ بھی کچھ عنوان رکھے گا، یہ بھی تیاری کر کے آپ کے سامنے آیا ہے، یہ بھی کچھ آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ آپ حضرات اگر سنیں گے دل سے دعا دیں گے۔ یہ موصوف کا نام ہے عزیزی بارش سلمہ، جو کہ مدرسہ تحفظ القرآن سکھائے باسا کے طلبہ عزیز ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی قیمتی بیانوں سے ہم سامعین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریبا او عابر سبیل۔ پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، پیام مرگ سے اے دل کیوں تیرا دم نکلتا ہے، مسافر روز جاتے ہیں یہ راستہ یوں ہی چلتا ہے۔ بے شک مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، مومن کبھی ہوتا نہیں موت سے خائف، ایمان کا جوہر ہے بس اللہ سے ڈرنا۔ عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا، عمل سے زندگی پر غافلوں کا فخر کرنا، یہ جینا کوئی جینا ہے جس کے ساتھ مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ برادران اسلام و محترم حاضرین، موت ہر جاندار کے لیے کتنا بھیانک اور کیسا خطرناک لفظ ہے۔ موت سر شخص بھاگتا ہے، بچہ ہو یا جوان، بوڑھا ہو یا بوڑھی، مرد ہو یا عورت، جھوپڑیوں میں رہنے والا یا کوٹھیوں میں، دیہاتوں کا رہنے والا یا شہروں کا، مسافر ہو یا مقیم، موت کے اس تلخ گھونٹ کر کوئی پینا گوارا نہیں کرتا، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، مگر اس کے باوجود موت ہر ایک کے پاس آتی ہے۔ کبھی تو ماں کی گود میں آتی ہے اور ماں کی آرزو کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہے، کبھی تو یہ بھرپور جوانی میں آتی ہے اور ہزاروں کی تمناؤں پر پانی پھیر دیتی ہے، اور کبھی تو بڑھاپے میں آتی ہے۔ غرض موت ہر ایک کو آتی ہے، فرق اتنا آج ان کی کل ہماری باری۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اے نبی فرما دیجئے جس موت سے تم فرار کرتے ہو وہ کہیں ضرور ملے گی، اور تمہیں اس مالک کے طرف لوٹنا ہے جو تمہارے ظاہر و باطن اندر و باہر علم رکھتا ہے، اور تمہیں کل قیامت کے دن جس میں اولین آخرین جمع ہوں گے اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور تمہارے اعمال سے تنباہ کرے گا۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری تو نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اسے جنت میں داخل کر دو، اور یہ پیغام سنا دو کہ اب کبھی بھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اگر تم نے خدا اور اس کے رسول کے قانون کو توڑ کر اور مخلوقی خدا کو تکلیف دینے میں زندگی گزاری، اور تم نے حلال کو حلال اور تم نے حرام کو حرام نہیں سمجھاتا، رشوت اور سود سے تم اپنی جیب کو بھراتا، یتیم اور بیواؤں کے دولت پہ ڈاکہ زنی کی تھی، تو کل قیامت کے دن ناکامی کا جھنڈا پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا اس کم بخت کو لے جاؤ اور جہنم میں انڈا منہ ڈال دو۔ میرے دوستو، دنیا میں انسان دولت کمانے اور حاصل کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہے، راتوں میں جاگ کر، دنوں میں تھکار کر اور خون پسینہ ایک کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جب انسان کو موت آتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو لوگ اس کے سارے دولت لے لیتے ہیں، اگر اس کے بدن پر کوئی زیور ہوتا ہے وہ خام عملی کیوں نہ ہو اسے بھی اتار لیتے ہیں۔
اور اسے اپنی دولت سوائے کفن کچھ نہیں حاصل ہوتا، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی، ساری چیزیں یہیں پڑی رہ جاتی ہے۔ لوگ نہلا دھلا کر کفن پہنا کر قبرستان کے طرف چل دیتے ہیں اور قبر میں دفنا کر سارے لوگ واپس چلے آتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہتا۔ آج دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کے اعمال، خواہ اچھے برے۔ اسی کو ہمارے آقا جناب تاجدار مدینہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان فرمایا ہے، میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہے، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے۔ اولاد اور مال واپس چلے آتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے، خواہ اچھے برے۔ سوچنے کا مقام ہے وہ عمل جو قبر کی کٹھن گھڑی میں کام آنے والا ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے، اور آل و اولاد و مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کو جمع کرنے کے لیے کتنے فکر مند ہیں، جمع کرنے کے کیا چیزیں تھی، جمع کیا کر رہے ہیں۔ میر انیس نے میرا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے، پہنچا تو لحد تک آئے سب لوگ، ہمراہ گئے تو اعمال گئے۔ عزیز دوستو، سکندر بادشاہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت میں مشہور تھا، نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا، سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا۔ یہی سے جب اپنے وطن کے طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور ایسا معلوم ہونے لگا کہ جان نہیں بچے گی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، کہا دیکھو میرا وقت قریب آ گیا ہے، جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ انہوں نے کہا حضور زندگی بھر آپ کا نمک کھایا، اگر آپ کا کفن وہ دفن بھی نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا۔ پھر سکندر نے کہا دیکھیے اب میرا آخری وقت ہے اور میری آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ وزیروں سے کہا کہ اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی، آپ کا جنازہ ایک بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا اسے دیکھنے کے لیے آئے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ اس کا سکندر بادشاہ کا ہاتھ نکالا ہوا ہے تو پھر لوگ ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے، تو پوری دنیا کہے گی دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے، فتح کرتے کرتے مر گیا، اب بھی اس کا لالچی ختم نہ ہوا۔ پھر عزیز دوستو، آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے ابھی تو جوانی ہے، کچھ اس سے فائدہ اٹھانے دو، جب داڑھی پک جائے گی ہم بھی تمہارے طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، روزہ رکھ لیا کریں گے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے جب انسان کو موت آتی ہے کبھی ماں کے گود میں بھی آ سکتی ہے، کبھی تو بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے، کبھی تو بڑھاپے میں آتی ہے۔ موت کسی کو جوانی کرنے دیکھتی ہے اور حسرت و یاس میں دیکھتے ہیں۔ اسی کو ہمارے قرآن کریم میں اس طرح بیان فرمایا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کو موت آتی ہے ایک گھڑی نہ پیچھے آتی ہے اور نہ ہی ایک گھڑی آگے آتی ہے۔ میں اس ختم کرتے ہوئے تقریر کو اور بگڑے ہوئے لفظوں کو